You're right now not in a very good position. To be enemy of US is dangerous. Stupid president, $350 billion. But to be friends of US is fatal. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ روس کے خلاف اصل میں امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ نے یورپ کو اپنے ساتھ ملا کر یہ جنگ مسلط کی تھی. 14 کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جو پرو رشیا تھی اس کو ہٹا کر رجیم چینج کر کے ایک تھیٹر کا جوکر اس کو اٹھا کر فارم 47 کی طرح اس کو حکومت میں بٹھا دیا. تو حساب ٹرمپ لے گا اور اس نے مطالبہ بھی یہی کیا ہوا ہے کہ میرے جو 350 ٹریلین ڈالرز ہیں یا تو وہ واپس کرو ورنہ تمہارے منرلز جو ہیں وہ میرے ہیں. اور اسی پہ سائن ہونا تھا. اس سے بات طے تھی, ایگریمنٹ ہونا تھا. منرل ایگریمنٹ جو تھا وہ اگلے لمحے اس پہ سائن ہونے تھے, لنچ ہونا تھا. لیکن زیلنسکی نے جس انداز سے اس تمام معاملے کو دو سربراہان مملکت کے درمیان وہ آج کل تو ہمیں بالکل وہ ختم اور ایک اس کا بدترین شکل نظر آئی. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. دن بدن تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور عالمی منظرنامے پر جو کچھ کل ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو یعنی کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کو جیسے وائٹ ہاؤس طلب کر کے, میں مدعو کر کے نہیں کہوں گا کیونکہ طلب کر کے اس کو جس طرح سے ذلت آمیز رویہ رہا ہے اور جو چیزیں پریس کانفرنس میں جس طرح سے زیلنسکی کے ساتھ پریزیڈنٹ یو ایس اے اور وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے نے جو چیزیں کہی ہیں اور اس پریس کانفرنس کے دوران اسٹوپڈ پریزیڈنٹ کا ورڈ استعمال کیا اور جیسے اس کو دھمکایا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. جب زیلنسکی کہتا ہے کہ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو پیوٹن نے کہی تھی کہ 3 دن میں یہ جنگ جیت جاؤں گا, تو اس میں ٹرمپ کہتے ہیں کہ شاید اس سے بھی کم عرصے میں. اور جو چیزیں کہی گئی ہیں اس پر تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات پر ہم نے ایک بار اسپیشل ریکویسٹ کی ہے دوبارہ جناب علی جعفر زیدی صاحب کو. ہمارے ناظرین ان کے نام سے, ان کی شخصیت سے واقف ہیں کہ موقع برمحل اور صحیح تجزیہ جو ہے پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل حالات جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس پر جو درست تجزیہ ہے. کیونکہ جو پچھلے پروگرام میں آپ نے پروگرام سنا اس میں جو علی جعفر زیدی صاحب نے تجزیہ دیا تھا اس پر بعض لوگوں نے اعتراضات اٹھائے, لیکن وہ 2 دن کے اندر ہی اس پر حالات جو ہے اسی طرف جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کا کنٹرول اتنا نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ یہ جنگ بند نہیں کر پائے گا. لیکن زیلنسکی کے ساتھ جو کل ہوا اور سر کیئر سٹارمر اور فرانسیسی پریزیڈنٹ جب وائٹ ہاؤس پہنچے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو خبریں ہیں کہ یا تجزیہ کار جو بات کر رہے تھے کہ دونوں نے ٹرمپ کو زیلنسکی کے بارے میں نرم رویہ رکھنے کا, یہ جنگ جاری رکھنے کا یا امریکہ کو اس جنگ میں دوبارہ الجھانے کا ایک کوشش کی. لیکن وہ کل ساری رائے گاں گئی جس میں ٹرمپ بقول ٹرمپ کے بھی وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے میں نے پبلک کرنا ضروری تھی. تھینک یو سو مچ سر, ایک بار آپ نے پھر ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. بہت شکریہ شہزاد, تمہارے لیے all the time is for you, چونکہ تم ڈفرینٹ انداز سے سوشل میڈیا میں لوگوں تک بات پہنچاتے ہو اور ایک بار پھر تمہارے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. سر رات کے ہنگامے کے بعد اور جو ہنگامہ تھا وہ ایک غیر روایتی بھی تھا, جس طرح سے ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو وائٹ ہاؤس بلا کے جو چیزیں دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد سارا میڈیا, پاکستانی میڈیا تو نہیں, پاکستانی میڈیا تو وہی روایتی خبریں جو ہے کہ یہ ہو گیا ٹرمپ کی اور اس کی تکرار ہوگی یہیں تک محدود ہے, لیکن پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس خبر کو زینت بنائے ہوئے ہے. آپ اس خبر کی حقیقت کو کیسے سر بیان کریں گے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے, جو آپ نے 2 دن پہلے کہا اور وہ 2 دن کے بعد ہمیں صاف نظر آنا شروع ہو گیا پوری دنیا کو؟ ہاں بالکل, ایکچولی
چیزوں کو جو معروضی حالات ہیں اور جو ریالٹیز ہیں اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ دنیا کا نیا ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے، اور کل جو ہوا وہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زیلنسکی یہ تیاری کر کے آیا تھا کہ میں نے ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا، اور وہاں سے کسی نہ کسی انداز سے میں نے نکل آنا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے یہ بات دنیا کو بتانی تھی کہ we can do whatever we want to do and whenever we want to do. تو یہ دو اس کے بارے میں اس وقت رائے رکھی جا رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ روس کے خلاف اصل میں امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ نے یورپ کو اپنے ساتھ ملا کر یہ جنگ مسلط کی تھی، اور 1914 کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جو پرو رشیا تھی اس کو ہٹا کر رجیم چینج کر کے ایک تھیٹر کا جوکر اس کو اٹھا کر فارم 47 کی طرح اس کو حکومت میں بٹھا دیا گیا. اور یہی نہیں، پاکستان جیسے اور کئی ملکوں میں رجیم چینج کر کے جوکر بٹھائے گئے. اچھا، اب یہ جنگ تو تھی امریکہ کی، پیسہ بھی امریکہ کا تھا، یورپ اس میں بہت کم کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. اور کل ٹرمپ نے جو کہا کہ ہم نے تمہیں $350 ٹریلین دیے ہیں، اور اس کے بغیر اور ہمارے اسلحے کے بغیر اور ہماری مدد کے بغیر تم یہ جنگ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لڑ سکتے تھے. آج بھی یہی صورت ہے. یورپ امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں ساتھ لے کر چلو، جبکہ امریکہ یورپ کو اس جنگ میں ملوث کرنا نہیں چاہتا. امریکہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، یورپ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے. امریکہ کی مدد کے بغیر، جو فوجی مدد ہو یا مالی مدد ہو، اس کے بغیر یہ جنگ جاری نہیں رہ سکتی. یورپ ایک وقت میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ جتنی کنٹریبیوشن ہماری ہے آپ بھی اتنی ہی کنٹریبیوٹ کریں اس جنگ میں، جو کہ یورپ کسی بھی صورت میں اپنی معاشی حالات کی وجہ سے تیار نہیں ہے. یہ جنگ اکیلا یورپ اور برطانیہ امریکہ کے بغیر نہیں لڑ سکتے، اور اس کا اندازہ یورپ کو بھی ہے، برطانیہ کو بھی ہے. انہوں نے اپنے اسی وجہ سے زیلنسکی کا کہنا اور مطالبہ یہ ہے کہ نیٹو، اگر امریکہ، نیٹو کا مطلب تو امریکہ ہے، اگر امریکہ نیٹو کو وہاں سے ہٹاتا ہے تو ہمیں اپنا ڈیفنس خود فوج ہمیں یورپ کی بنانی چاہیے. اور یورپین کنٹریز نے اپنے بجٹ میں اضافہ، ڈیفنس بجٹ میں اضافے کا عندیہ بھی دیا ہے. مگر حال یہ ہے کہ اگر برطانیہ اور یورپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ آج بھی ڈرا کر لے اور 10,000 فوجی یہاں سے واپس چلے جائیں، تو یورپ اور برطانیہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے. سر کیئر سٹارمر اور میکرون جو ہے وہ دونوں گئے. یہ خبریں آئی کہ ان دونوں نے یوکرین کے متعلق ٹرمپ کو نرم رویہ اختیار کرنے کی بات کی، جس پہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کیئر سٹارمر کو بھی تھوڑا سا ڈانٹا، جب اس نے اسے بھی کہا کہ اگر ہم ساتھ نہ ہوں تو کیا آپ رشیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. کیا کیئر سٹارمر اسی مشن کے تحت سر وہاں گئے تھے؟ اور ابھی جو ہے زیلنسکی کے ساتھ بعض خبروں میں یہ ایک سفارتی آداب اور یہ چیزیں، اس کی بحث بھی چل رہی ہے، اور کئی لوگ تو ہیرو قرار دے رہے ہیں ابھی بھی زیلنسکی کو.
کہ جی امریکہ کے قلعے میں گھس کے اس نے جو ہے سپر پاور کی بےعزتی کی ہے، سیدھا انکار کیا ہے معاہدے سے، یہ ہیرو ہے. تو اس کے بارے میں سر یہ جو موقف چل رہا ہے، سر کیئر سٹارمر کو بھی ٹرمپ نے ایسے ہی پریس کانفرنس میں کہا، اور ابھی زیلنسکی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. اب یہ ہیروئزم کا بھی معاملہ چل رہا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ پوٹن اور ٹرمپ نے ایگریمنٹ کر لیا اس جنگ کو بند کرنے کا. اس میں زیلنسکی بھی باہر تھا اور یورپ بھی باہر تھا، اور اس حوالے سے یہ دونوں بہت ناراض بھی تھے، پریشان بھی تھے. چنانچہ یورپ تو اس لیے گیا وہاں کہ ہمیں تم نے باہر رکھا ہے، تو زیلنسکی کو شامل کیے بغیر یہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ان کی سفارشات اور ان کے کہنے پر زیلنسکی کو بلایا گیا اور اس سے بات طے تھی. ایگریمنٹ ہونا تھا، منرل ایگریمنٹ جو تھا وہ اگلے لمحے اس پہ سائن ہونے تھے، لنچ ہونا تھا. لیکن زیلنسکی نے جس انداز سے اس تمام معاملے کو، اور بالکل جو دونوں طرف سے جو آج تک پروٹوکول جو ہوتا ہے صدارتی یا دو سربراہان مملکت کے درمیان، وہ آج کل تو ہمیں بالکل وہ ختم اور ایک اس کا بدترین شکل نظر آئی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن پرووک کیا زیلنسکی نے اس بات کو کہہ کر کہ ہم یہ جنگ ہم نے لڑی، جبکہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے مدد کے بغیر تم نے کیسے جنگ لڑی، نہ ہی تم لڑ سکتے تھے. بہرحال یہاں سے ابتدا ہوئی، پھر آگے مجھے یہ لگتا ہے کہ زیلنسکی کو یورپ کی وجہ سے یا یورپ کے زور پر یہ اندازہ شاید تھا یا ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ سکتا ہے یورپ کی مدد سے، جبکہ ایکچولی ایسا مشکل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اور یورپ نے اس کو یہ شے دی ہوئی ہے کہ تم لنگوٹا باندھے رکھو، ہم تمہاری مدد کریں گے، جبکہ یورپ بجائے خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کر سکے. دوسری طرف روس، امریکہ اور چین کے درمیان ایک بہتر تعلقات استوار ہو رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. دنیا کی سیاست بدل رہی ہے، اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف پالیٹکس. تو اس کو سمجھتے ہوئے یہاں یورپ میں بھی دو ایک پروگرامز میں جو میری بات ہوئی تو میں نے اپنا موقف یہی رکھا کہ دیکھیں یورپ میں 425 ملین آباد ہیں لوگ، 22 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے. یہ اتنی بڑی جو اکانومی روس کے ساتھ مل کر پراسپرس ہو سکتا ہے یورپ بھی. یہ جنگ اگر کم ہو، ختم ہو، تو اس کا فائدہ یورپ کے عوام کو بھی ہوگا اور بہت بڑا ایک امن کا ماحول بنے گا، جس میں یہاں کے عوام پر جو معاشی برڈن ہے وہ ختم ہوگا. لیکن زیلنسکی کو باہر کی دولت آنے کا چسکا پڑ گیا ہے. اتنے ٹریلین ڈالرز آئے ہیں اور وہ کہاں گئے، اس کا تو حساب ٹرمپ لے گا. اور اس نے مطالبہ بھی یہی کیا ہوا ہے کہ میرے جو 350 ٹریلین ڈالرز ہیں یا تو وہ واپس کرو، ورنہ تمہارے منرلز جو ہیں وہ میرے ہیں. اور اسی پہ سائن ہونا تھا. زیلنسکی اپنی سیکیورٹی کی بات کرتا رہا، جبکہ ٹرمپ اگر وہاں اپنی بے شمار کمپنیز کو وہاں جب بھیجے گا تو سیکیورٹی تو آٹومیٹک ہو گئی، وہ اپنی کمپنیز کی سیکیورٹیز کرے گا. اور ٹرمپ کا اور جو پوٹن کا معاہدہ ہے وہ بیک آؤٹ کرنے والا معاہدہ نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم امن ہوگا. لیکن زیلنسکی کو ایک تو بہت سے دولت کا عادی ہو چکا ہے، کرپشن بے شمار ہے وہاں، اور لیکن وہاں کے لوگ بھی
جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتے. یہ جنگ جاری نہیں رہ سکتی، اس کو ختم ہونا ہے. جتنی جلدی یہ ختم ہوگی وہ زیلنسکی کے لیے بھی بہتر ہے اور یورپ کے لیے بھی بہتر ہے. بلکہ اب تو بات آگے چل پڑی، وہ زیلنسکی کو گفتگو میں اب شاید شامل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. شاید بلکہ ایک ٹرمپ کے سینیٹر نے تو کہا بھی ہے کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے اور کوئی اور آ کر مذاکرات کرے. لیکن ٹرمپ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب یہ امن چاہے تو آ جائے اور ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، ہنری کسنجر نے کہا تھا، کسنجر یا کسنجر، دو پاکستان میں معلوم نہیں کسنجر کہتے ہیں. جی کسنجر کہتے ہیں سر. ہاں، تو اس نے کہا تھا کہ ٹو بی اینیمی آف یو ایس از ڈینجرس، لیکن بٹ ٹو بی فرینڈز آف یو ایس از فیٹل. یعنی اگر آپ امریکہ کے دشمن ہیں تو خطرناک بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے دوست ہیں تو اس سے بھی تباہ کن صورت ہے. تو یہ صورت تو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ ٹرمپ کے مقابلے میں سابقہ جو کینڈیڈیٹ تھیں ہیلری کلنٹن، انہوں نے بھی ایک ٹی وی شو میں اس چیز کو دہرایا تھا سر. ہاں، تو یہ بات جو امریکہ کے خلائی ہیں، خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے ممالک جو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی ان کا دوست ہے، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے. پاکستان میں ضیاء الحق کو اس نے استعمال کیا اور پھر وہ جو انجام ہوا، بے نظیر کو استعمال کیا پھر جو انجام ہوا، مشرف کو جو استعمال کیا جو انجام ہوا. یعنی پاکستان کی اگر مثال لیں، باقی دنیا بھر میں بھی، پاناما کا معاملہ ہو یا یہ یوکرین میں بھی، تو وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق حکمران چینج بھی کرتا ہے، ان کو اپنے لیے استعمال بھی کرتا ہے. اور یہ یوکرین والا معاملہ تو اب استعمال ہونے والا نہیں ہے. سر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں لاسٹ کا، کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے، آپ نے بڑے اہم مصروفیات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ جو دنیا میں جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا، میرا یہ اہم سوال تھا، اس میں آپ نے اس کو لیا ہے اپنے جواب میں، کہ دنیا میں امریکہ نے جس طرح سے بڑے بڑے ہیروز کو استعمال کر کے وہاں پہ قوموں میں ہیرو بنا کے پھر جس طرح سے ان کے نیچے سے سیڑھی کھینچی ہے، اس پر اگر تھوڑی سی سر بریفنگ آپ دے دیں کہ کون کون سے اس میں شامل رہے ہیں بڑے بڑے نام، اور پھر کل کی اس صورتحال کے بعد جو امریکہ کے اشاروں پر ناچتے رہے ہیں یا اپنے ملک میں اپنے عوام کے خلاف چیزوں کو کرتے رہے ہیں، ان کے لیے اس کل کی صورتحال کے بعد کیا سبق ہے سر؟ آج کی صورت میں امریکہ کے جو الائز ہیں یورپ سمیت، اور یعنی یورپ بجائے خود امریکہ نے یورپ کو استعمال کیا روس کے خلاف اور روسوفوبیا کریٹ کیا، اس کو کھڑا کیا روس کے خلاف. اور آج روس بیک آؤٹ کر گیا ہے، یورپ تنہا ہے. یہ تو لیٹسٹ مثال ہے. باقی جو حکمران وہ لاتا رہا، ان کو ذلیل کروا کے مرواتا بھی رہا، تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے. اس کو کسی وقت پھر اس پہ علیحدہ سے پروگرام کر لیں گے، کیونکہ وہ بہت لمبا ایک بجائے خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو قومیں ہیں یا حکمران ہیں وہ کیوں استعمال ہوتے ہیں. رضا شاہ پہلوی ہمارے قریب، اس کو یعنی دفن ہونے کے لیے امریکہ نے جگہ نہیں دی، جبکہ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں اس کو امریکہ کا آفیشل سپوکس مین سمجھا جاتا تھا. تو بے شمار مثالیں ہیں. علاقائی ایس ایچ او تھا یہاں پہ. ہاں، اس کو چوکیدار تھا، وہ پورے اس کے مفادات کی حفاظت کرتا تھا. لیکن یہ جیسے میں نے کہا بہت لمبا سبجیکٹ ہے، اس کو پھر کسی علیحدہ سے ایک موضوع رکھیں گے. لیکن آج کی صورت میں یہ روسوفوبیا بھی
نہیں چلے گا. نیٹو کو سرحد پہ بٹھانا جو تھا روس کی، وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. یوکرین کو نیٹو کا ممبر اس لیے بنانا تھا کہ نیٹو کی شق 5 جو ہے اس کے تحت اگر کسی ایک ممبر ملک پر حملہ ہو تو باقی ممبرز پر حملہ سمجھا جائے گا. چنانچہ ان کا خیال تھا کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنا کر تو پوری جتنے ممبرز ہیں وہ سب کے سب روس کے خلاف لڑنے آ جائیں گے. وہ نہیں ہوا. پھر امریکہ نے ہی بائیڈن اور اس طرح کی جو انتظامیہ یا ایکچولی تو پینٹاگون، انہوں نے پولینڈ میں میزائل کھڑے کیے روس کے خلاف، پھر رومینیا میں کیے. تو وہ میزائل اور وہ سب کچھ جو ہے وہ امریکہ اپنے لیے کر رہا تھا. روس کے ساتھ جنگ امریکہ کی تھی. آج جب امریکہ یہ جنگ نہیں چاہتا تو پھر نہ زیلنسکی لڑ سکتا ہے اور نہ ہی یورپ اس جنگ کو لڑ سکتا ہے امریکہ کے بغیر. تھینک یو سو مچ سر. آج کے آپ نے انتہائی مصروفیات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، ہم آپ کے مشکور ہیں. ناظرین، جیسے کہ علی جعفر زیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شاہوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں ان کا انجام بعد میں رضا شاہ پہلوی ہوں یا زلنسکی ہوں یا پاکستان میں ضیاء الحق یا مشرف جیسے لوگ ہوں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کیا اب کی موجودہ دنیا کی جو خاص طور پہ تیسری دنیا کی قیادتیں ہیں وہ اس چیز سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اس کا ابھی آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکتا ہے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.